الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وعلا آبائہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے ایک دوسرے مقام پہ حضور نبی محترم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو غلام 100 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے سبھی حضرات نہایت عقیدت محبت الفت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك واصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين رضي الله عنهما واجب الاحترام میر محفل سرمایہ ملت اسلامیہ محبوب و مخدوم اہل سنت جناب قبلہ قاری صاحب دام فیوزک العالیہ لائق صد عزت و احترام جناب قبلہ پیر صاحب حضرت علامہ صاحب مہمانان گرامی قدر رب العالمین جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند بھی فرمایا اور توفیق بھی عطا فرمائی علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت یہ بات گوارا ہی نہیں کرتی کہ جو لوگ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھیں اللہ انہیں بخش نہ دے معنی یہ ہے
کہ جس کو اللہ نے بخشنا ہوتا ہے اس کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ذی احتشام حاضرین، میرے نبی، آپ کے نبی، ان کے نبی، ان کے نبی، جگ کے نبی، سب کے نبی، رب کے نبی، ابھی ظاہری وجود کے ساتھ میرے آقا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، میلاد پاک نہیں ہوا تھا، ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی تو میرے آقا کے ابا جان سیدنا و مولانا ناصرنا و معیننا و شفیعنا، ان تنوں پتہ ہو میں کہتے ابا جان دا نام لین لگاتا ہوں، تسی سبحان اللہ کھو گے نا۔ سیدنا و مولانا ناصرنا و معیننا و شفیعنا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی میرے آقا کے ابا جان بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور نہ ہی میرے آقا کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ عفیفہ امن کی ضامنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی میرے آقا کی اماں جان بھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میرے آقا کے دادا جان رئیس مکہ، امیر مکہ، متولی کعبہ حضرت سیدنا عبد المطلب دنیا میں آئے تھے، اور نہ ہی میرے آقا کی دادی جان حضرت سیدہ فاطمہ دنیا میں آئی تھی، اور نہ ہی ابھی میرے آقا کے نانا جان حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور نہ ہی میرے آقا کی نانی جان حضرت برا ابھی دنیا میں آئی تھی، نہ نانی، نہ نانا، نہ دادا، نہ دادی، نہ اماں، نہ ابا، نہ میرا نبی خود ابھی دنیا میں آیا۔ میرے نبی کا نام بھی موجود تھا، ذکر بھی موجود تھا، جان پہچان اور عرفان بھی موجود تھا۔ ضابطہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، بعد میں نام ہوتا ہے، پھر آگے چل کے مقام ہوتا ہے، پھر اسی مقام سے بندے کا عرفان ہوتا ہے۔ پہلے پیدائش ہے، پھر نام ہے، پھر مقام ہے، پھر عرفان ہے۔ واہ کملی والے تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، ابھی میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں، پیدائش بعد میں ہے، نام و مقام پہلے ہی موجود ہے دنیا میں۔ میرے آقا کا نام بھی موجود ہے، جان پہچان بھی موجود ہے، عرفان بھی موجود ہے، اور اس پر میں قرآن کی گواہی ڈالنا چاہتا ہوں، اگر آپ موجود بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا بلند کریں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ حضرات اب آپ نے اس کا مفہوماً ترجمہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ تورات والے، یہ انجیل والے، یہ زبور والے، یعرفونہ، اے میرے حبیب یہ تجھے پہچانتے ہیں، یہ تجھے جانتے ہیں، یہ تجھے پہچانتے ہیں۔ یا اللہ کون؟ فرمایا تورات والے، انجیل والے، زبور والے، یہ تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یا اللہ کتنا ایک پہچانتے ہیں؟ فرمایا کما یعرفون ابناہم، جویں اپنے پترانو پہچان دین انج میرے محمد نو بھی پہچان دین۔ اللہ اکبر، سارے بولیں سارے۔ ابھی میرے محبوب آئے نہیں، ابھی میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی نہیں، ابھی حضور تشریف لائے نہیں، ابھی آقا کا ظاہری وجود دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے تورات والے بھی جان دین، انجیل والے بھی جان دین، زبور والے بھی جان دین۔ یا اللہ کناک جان دین؟ فرمایا کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، حسنین کے نانے کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، حق کو۔ یا اللہ کون حق کو چھپاتے ہیں؟ فرمایا یہودی حق کو چھپاتے ہیں، عیسائی حق کو چھپاتے ہیں، یہ کتاب والے، یہ انجیل والے، یہ زبور والے، یہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور سنی مسجدیں سجاتے ہیں، سنی گلیاں سجاتے ہیں، سنی کمکمیں جلاتے ہیں، سنی محفلیں لگاتے ہیں، سنی عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، سنی علماء کو بلاتے ہیں، سنی جشن مناتے ہیں۔ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور سنی حق کو سناتے ہیں۔ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں اور سنی حق کو چھپاتے نہیں ہیں۔ سنی کمکمیں جلا کے، لڑیاں لگا کے، محفل سجا کے، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ منا کے سنی اعلان کرتے ہیں غم غم کے بعد دل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا، غم کے بعد دل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا، غم کے بعد دل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں منا
خوشیاں مناؤ سونا کملی والا جڑے دوست پڑھ سکتے ہو پڑھو مومنو خوشیاں مناؤ او کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا حضرات میں نے ایک مقام قرآن کا پیش کیا میرے نبی ابھی آئے نہیں حضور کی آباء و اجداد آئے نہیں میرے نبی کا ذکر بھی موجود ہے جان پہچان بھی موجود ہے عرفان بھی موجود ہے اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو قرآن کی ایک اور آیت سناؤں آپ کو کیونکہ قرآن سارا میرے نبی کی نعت ہے اشدہ مدہ تے زیران زبران سب شان نبی وچ آیا اوے آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پایا قرآنی حضور کی نعت ہے میں نے کہا میرے آقا نہیں تھے نام بھی تھا جان پہچان بھی تھی عرفان بھی تھا اور میرے آقا کا وسیلہ بھی تھا قرآن کا مقام سنیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فرمایا میرے حبیب فرمایا میرے حبیب اچھا جب آئی نا ان کے پاس وہ کتاب جس نے تصدیق کی ان کی قرآن مصدق ہے صرف نعرے نہیں لانے گل بھی سننی ہے ادھر توجہ کرو گل سمجھنی بھی ہے قرآن مصدق ہے جو جملہ میں نے بولا آپ بھی بولے قرآن کیا ہے مصدق اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا قرآن مصدق ہے تورات مصدق ہے انجیل مصدق ہے زبور مصدق ہے جن کی تصدیق کی گئی قرآن نے تصدیق کی انجیل کی قرآن نے تصدیق کی زبور کی قرآن نے تصدیق کی تورات کی قرآن مصدق ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ تصدیق ہمیشہ بڑا چھوٹے کی کرتا ہے چھوٹا بڑے کی تصدیق نہیں کرتا بڑے کی تائید کرتا ہے بڑا ہمیشہ چھوٹے کی تصدیق کرتا ہے قرآن مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے باقی ساریاں کتاباں مصدق ہیں جنہ دی قرآن تصدیق کیتی ہے میں عرض کیتی پروردگار قرآن سارا تو پچھے آیا ہے قرآن سارے تو بعد آیا ہے انجیل پہلے ہے زبور پہلے ہے اے اللہ آسمانی کتابیں پہلے ہیں قرآن آخری کتاب ہے پر مصدق قرآن کیسے بن گیا فرمایا اگرچہ قرآن آیا بعد میں ہے پر ساریاں کتاباں دا سردار میرے محمد دا قرآن ہی بن گیا ہے اور یہاں یہ جملہ بھی سمجھ لیجئے اور دل کی تختی پہ بڑے فخر سے لکھیے اس جملے کو جو ہمیں کتاب ملی وہ قرآن ہے اور قرآن سارے رسول ساری کتابوں کا سردار ہے قرآن کتاباں دا سردار ہے
مدینے دا تاجدار سارے نبیوں دا سلطان قرآن مصدق ہے یستفتحون علی الذین کفروا من قبل. ابھی میرے آقا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے. یہودی جب جنگ پہ نکلتے تو ان کے علماء ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اور دعا میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ جڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو. ایک وقت ہی کوئی تقریر ہو سکتی، دو تین نہیں ہو سکتی، یا میں کراں گا یا تسی کرو گے. ہاں توجہ حضرات، میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں اپنے آقا کی شان دیکھو. جب وہ یہودی کسی جہاد پر نکلتے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اللہ ہم جہاد پہ نکل رہے ہیں، تجھے نبی آخر زمان کی عظمت کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرمانا. جی اپنی دعاؤں میں میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے. ایک ملا جی کہتے جی وسیلہ نہیں سی پیش کر دے. میں کہا جی پھر ہے جی وہ حضور کے واسطے سے دعا مانگتے تھے. دوسرے نے کہا نہیں جی واسطہ بھی صحیح نہیں ہے. میں نے کہا تو کر ترجمہ. اس نے کہا جی حضور کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے. تیسرے نے کہا نہیں ذریعہ بھی نہیں. میں نے کہا پھر ہے جی حضور کے طفیل مانگتے تھے. میں کہا چل طفیل ہوئے، ذریعہ ہوئے، واسطہ ہوئے، وسیلہ ہوئے، گالتے وچ محمد دی بڑھ دی پہ. اصل بات تو میرے آقا کی ہے نا. اللہ اکبر. لیکن وہ نبی جس کا واسطہ دے کر وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے تھے، جب وہ جانا پہچانا نبی آ گیا تو پھر کیا کیا؟ فلما عرفوا ما کفروا بی، انکار کر بیٹھے. اور اللہ کا فیصلہ سنو، فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین. انکار کرن آلیاں تے لعنت ہوئے، اقرار کرن آلیاں تے رحمت ہوئے. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک قدم آگے لے چلو. حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام نامی نوح نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الغفار. نوح علیہ السلام کثرت نوحہ کی وجہ سے کثرت سے گریہ کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. نام نوح پڑ گیا. 950 سال تبلیغ فرمائی. کتنے 100 سال؟ 950 سال تبلیغ کیتی تے 80 تو 90 بندے آپ دی امت داخل ہوئے. 80 تو 90 حد 92. 950 سال تبلیغ کیتی. عرض کی پروردگار جتنا میں قریب بلاتا ہوں اتنا تجھ سے دور بھاگتے ہیں. اے اللہ جتنا میں تیرے قریب کرتا ہوں اتنا دور بھاگتے ہیں. آپ تبلیغ فرمایا کرتے، قوم سنگ باری کیا کرتی، پھول نہیں برسایا کرتی تھی، سنگ باری کیا کرتی تھی. میں نے حضرت روایت پڑھی، میری روح کانپ گئی. اللہ کے نبی تبلیغ فرما رہے ہیں، قوم سنگ باری کر رہی ہے، صبح سے شام تک اتنی سنگ باری ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا سارا وجود پتھروں میں ڈوب جاتا ہے، کنکروں میں ڈوب جاتا ہے، روڑوں میں ڈوب جاتا ہے. جدھر دیکھو پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام کا وجود نظر نہیں آتا. لیکن رب کا نبی پھر بھی پیغام حق سنا رہا ہے. جب شام ہوتی ہے اللہ فرماتا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا جانا میرے نبی نو پتھرہ تو ذرا آزاد کر. حضرت جبریل امین آتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں، اپنا نورانی پر جناب نوح نبی کے جسم سے لگاتے ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ کا پیغمبر اگلے دن تبلیغ کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے. 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی. لیکن قوم کا رویہ بڑا عجیب تھا. ایک دن ہاتھ اٹھا دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس قوم کے نصیب میں ہدایت کوئی نہیں، اے بے ہدایتی قوم ہے. اللہ ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے. رب نے فرمایا میرے نبی نوح میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں انہیں تباہ کرنے لگا ہوں، برباد کرنے لگا ہوں. یا اللہ ہونا کیے. اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح ایک طوفان آئے گا جو سارے پہاڑوں کو بہا کے لے جائے گا، درختوں کو کھاڑ کے
لے جائے گا، زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں، ان کا نام و نشان کوئی نہیں بچے گا۔ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ فرمایا میرے رب نے، اے میرے نبی نوح، تو نے ایک کشتی بنانی ہے، ایک کشتی بنانی ہے، ایک کشتی بنانی ہے، 1120 تختے لگانے ہیں، اس تختے پر، کشتی کے ہر تختے پر تو نے میرے نبیوں کا نام لکھنا ہے، میرے رسولوں کا نام لکھنا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جب کشتی مکمل ہو گئی اللہ کے نبی نے نام لکھ دیے، شام پڑ گئی، حضرت نوح علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، رات کو سو گئے، اگلے دن صبح کو آئے، حیران رہ گئے، ساری کشتی بکھری ہوئی ہے، ساری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، دیمک کھا گیا، کیڑا چاٹ گیا، ڈھیر بنا ہوا راکھ کا، یا اللہ کشتی تو تباہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح پھر کشتی بناؤ، دوسری بار بنائی، پھر بکھر گئی، تیسری بار بنائی، پھر بکھر گئی، اب جب چوتھی بار بنائی، یا اللہ تو نے خود حکم کیا بنانے کا، میں نے بنا دی، یہ جاتی ہے۔ ان رب نے فرمایا اے میرے نبی نوح آج جب کشتی مکمل کر لو، گھر نہیں جانا، اگے تو نہ لکھن اپنی مرضی نال، آج میں رب تینو آپ دو نہ لکھاواں، آج میں نے نام لکھوانے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کر لی، جس وقت کشتی ہو گئی مکمل، یا اللہ تو نے فرمایا تھا میں نے دو نام لکھوانے ہیں، اللہ میں نے کشتی مکمل کر لی ہے، اب بول کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نوح اس کشتی کی پہلی تختی پہ، اس کے پہلے پھٹے پہ اسمی عز و جل، اس کی پہلی تختی پہ میرا نام لکھ، اور اس کی آخری تختی پہ آخری نبی کا نام لکھ دے۔ ابتدا میرے نام سے کر، ابتدا میرے نام سے کر، اور اختتام پہ خاتم النبیین کا نام لکھ، خاتم النبیین کا نام لکھ۔ جناب نوح علیہ السلام تڑپ گئے، عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ خاتم النبیین کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین وسید الاولین والآخرین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح آ میں تجھے بتاؤں وہ خاتم النبیین کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو محمد الرسول اللہ ہے وہی خاتم النبیین ہے، اور جو خاتم النبیین ہے وہی اولین کے بھی سردار ہیں، وہی آخرین کے بھی سردار۔ سنیے اب حضرات جناب نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کی، اس کی پہلی تختی پہ رب کا نام لکھا، اور آخری پھٹے پہ آخر الزمان نبی کا نام لکھا، اور یہ لکھا کہ وہ سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ۔ جب لکھ لیا تو یا اللہ کشتی مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح ابھی نہیں، ابھی کچھ نام باقی ہے۔ ایتھے پتہ لگنا کڑا کڑا بیٹھا ہے تے کڑا کڑا ٹر گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نام باقی ہیں، یا اللہ او کڑے نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا جتھے میرے یار دا نام لکھیا ہی نا، اتھے ہی میرے یار دے نام دے بالکل نال بالکل نال جوڑ کے میرے یار دے یار دا بھی نام لکھیا۔
آئے ہائے ہائے یار غار مصطفیٰ، نکھت گلزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، پرتو جمال مصطفیٰ، جلوہ کمال مصطفیٰ، جدے منہ زبان اپنی ہے اسے سبحان اللہ کو یاد ہے۔ یار غار مصطفیٰ، نکھت گلزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، پرتو جمال مصطفیٰ، جلوہ کمال مصطفیٰ، ساکین مزار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، عتیق و اطہر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر۔ رب نے فرمایا میرے یار دے یار دا نام لکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت میرے نبی کے نام کے ساتھ یار غار مصطفیٰ کا نام لکھا، اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہون جتھے ابو بکر دا نام لکھی آئی اتھے لکھ عمر ابن خطاب لکھیا گیا۔ یا اللہ ہون کی کراں؟ فرما لکھ عثمان غنی۔ لکھیا گیا یا اللہ ہون کی کراں؟ فرما لکھ علی ابن ابی طالب۔ چون یاراں دا بھی نہ آ گیا، چون یاراں دا بھی نہ آ گیا۔ اللہ کشتی مکمل ہو گئی ہے، یا اللہ کشتی مکمل ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں میرے نبی نوح حالی کچھ نام رہندے نے، ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ، کچھ نام رہندے نے۔ یا اللہ ہون کے دے نہ رہ گئے نے۔ فرمایا جتھے چون دا نام لکھے اچھے پنجاں دا بھی لکھے۔ آئے آئے تو سبحان اللہ نہیں بھی آکھو گے میں آپ پہ ہی کہہ لینا ہے، کیونکہ ایک باری سبحان اللہ آکھیے 90 نیکیاں مل دیاں تے 90 گناہ معاف ہوں دیں تے 90 درجے بلند ہوں دیں تے زور میرا لگنا ہے اٹھ کے کار جاؤ تے ایک ایک بوری تے نیکیاں دی پار کے لے جاؤ، پتہ لگے محفل تو اٹھ گیا، سارے آنکھوں مل کے سبحان اللہ۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا لکھ فاطمہ، لکھ علی، لکھ حسن، لکھ حسین۔ چون یاراں دا بھی نہ آ گیا تے 5 تن دا بھی نہ آ گیا۔ آپ حضرات سنجیدہ لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے کے جا رہا ہوں۔ پونے 1500 سال ہو گئے ہم نے جس تختی پر دیکھا، جس صفحے پر دیکھا، جس صحیفے پر دیکھا، ہمیں 4 5 سے جدا نظر نہیں آئے، 5 4 سے جدا نظر نہیں آئے۔ جتھے 4 ویکھے اتھے 5 بھی نظر آئے، تے جتھے 5 ویکھے اتھے 4 بھی نظر آئے۔ اے امت دے ٹھیکیداراں ہونا کے ٹھیکہ چکیا انہوں آمنے سامنے کھڑا کرندہ۔ خدا دی قسم ہے پونے 1500 سال میں کسی نے یہ جرت نہیں کی ہے۔ اسی انہاں دے کہرہ لیاں دے بھی غلام آتے دارہ لیاں دے بھی غلام۔ میں آپ کے سامنے ہاشمی بیٹھا ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، لیکن سلسلہ میرا نقش بندیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے کہ میں کیڑی گل کی تھی، یعنی پتر علی دا ہاں تے مرید ابو بکر صدیق دا ہاں۔ یہ کوئی گل سمجھ آئی جی؟ اس لیے ہمارا مذہب وہ ہے جو پونے 1500 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو پونے 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، سلف صالحین کا، متقدمین کا، متاخرین کا، تابعین کا، صحابہ کا۔ میں صحابہ کو لو پوچھیا انہاں 5 تن دیا شانہ سنائیاں، میں 5 تن کو لو پوچھیا انہاں صحابہ دیا شانہ بیان کی دیاں۔ اسی سنیاں، اسی 5 تن دے بھی غلاماں، اسی 11 دے بھی غلام۔ توجہ رکھیں حضرات، کشتی مکمل ہو گئی، 11 دا بھی نہ آ گیا تے 5 تن دا بھی۔ رات گزر گئی، جب صبح آئی طوفان آیا، پہاڑ بہا کر لے گیا، درختوں کو جڑوں سے اکھا کر لے گیا، تہس نہس ہو گئی دنیا۔ طوفان نوح نے ہلچل مچا دی، ساری کائنات بکھر گئی، ہر شے ٹوٹ گئی، ہر شے ڈوب گئی، پر جناب نوح علیہ السلام کی کشتی
نہ ٹوٹی ہے نہ بکھری ہے نہ ڈوبی ہے، صرف 40 دنوں چ پوری کائنات دا چکر کٹ کے جودی پہاڑ تے کھلو گئی ہے۔ کسی نے دیکھ کے کہا نوح علیہ السلام کا بڑا کمال ہے، بڑی کاراگری دکھائی ہے۔ کسی نے کہا پھٹیاں دا کمال ہے، لکڑ بڑی قیمتی لگی ہے۔ کسی نے کہا مستری کا کمال ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اے چپ کر جاؤ، نہ پھٹیاں دا کمال ہے نہ معمار دا کمال ہے، اے پنجاں تے چوہاں دا کمال ہے۔ میں جنہ دے نام لکھے نہیں انہاں دا کمال ہے، اے سونے دے نام دا کمال ہے، اے پنجاں تے چوہاں دا کمال ہے۔ اگر کتے کیڑا لگن لگے نا تے ابو بکر دا نام لکھ چھڈو، اوتھے ہی مر جائے گا۔ تے جے بہتا تنگ کر لگے تے پھر عمر پاک دا نام لکھو، ہیں جی تے پھر گڑبڑ کرے تے پھر عثمان پاک دا نام لکھو، تے جے بہتا ہی سر چکے تے مولا علی دا نام لکھ، پھر بیکھا کیڑا جاندہ کتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ ایک باری سبحان اللہ کو میں ایک شعر سناؤں۔ ہنہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، وہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ حضرات کو میں کولو نہیں کہہ رہا، حدیث شفاعت پڑھیں۔ نفسہ نفسی کا عالم ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، تانبے کی زمین ہے، 50,000 سال کا دن ہے، خدا تعالیٰ سخت قہر و غضب پہ ہے۔ پیر تے پیر رہ گیا، مولوی تے مولوی رہ گیا، استاد تے استاد رہ گیا، امام تے امام رہ گیا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر کی زبان پہ بھی نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان، جان کے لالے نبیوں کو پڑے ہوں گے۔ ایسا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا، اور سارے کیا کہہ رہے ہوں گے اپنی امتوں کو؟ اذهبوا الى غیری، کتے اور پاسے جاؤ 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 کتے اور جاؤ۔ میں حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کتے اور جاؤ۔ سارے کہہ رہے ہوں گے کتے اور جاؤ، کسی اور پاسے جاؤ، کسی اور وال جاؤ۔ میلاد منانے والوں، نبی کے نام کی جھڑیاں لگانے والوں، جشن میلاد پہ جناب والا تن من دھن لٹانے والوں، عزت و عظمت رسول پہ قربان ہونے والوں، سارے کہہ رہے ہوں گے کتے ہور جاؤ کتے ہور جاؤ کتے ہور جاؤ۔ تے میلاد والا آقا انج بازو کھول کے آنا لہا وہ کتے ہور نہ جایا جے، ادھر آؤ میں تواڈے واسطے ہی کھلوتا ہویا۔ گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آتا ہوں میں آتا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اظہار کریں گے، امت کی بخشش کا وہ اظہار کریں گے۔ اے اللہ
تیرا قہر و غضب جلال پہ ہے، 50,000 سال کا دن ہے، میری امت بڑی کمزور ہے، اللہ رحم فرما۔ اگو آواز آئے گی، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے، آتا ہوں میں آتا ہوں سرکار کہیں گے۔ حضرات گرامی، حشر کے دن بات بننی ہے مدینے والے کے بنانے سے۔ وہ کسی آکھیا نہ نیر وگایا بن دیئے، نہ دکھڑے سنایا بن دیئے، نہ کعبے جایا بن دیئے، نہ سیس نوایا بن دیئے، رب دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے، گل تیرے بنایا بن دیئے تے نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، ساریاں کہنا ہے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ اور ہے ان عقیدہ سنو، عقیدہ حب جنت دی جے رکھنا ہے تے بن نوکر 5 تن دا، حب جنت دی جے رکھنا ہے بن نوکر 5 تن دا، وہ جی میں 5 ضروری نے ایویں 4 ضروری نے، جی میں 5 ضروری نے ایویں 4 ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ حضرات میرا عنوان کیا ہے؟ ابھی آقا آئے نہیں ہیں، جلوہ گری ہوئی نہیں ہے، میلاد ہوا نہیں ہے، میرے نبی کا ذکر بھی ہے، نام بھی ہے، جان پہچان بھی ہے، دعاؤں میں وسیلہ بھی ہے۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔